13 اور 14 اگست سن 47 عیسوی کی درمیانی رات 12 بجے ہے۔ طلوع صبح آزادی۔ آپ کا مذہب کیا ہے؟ ذات کیا ہے؟ قوم کیا ہے؟ اس کا حکومت کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ آج 14 اگست ہے۔ مجھے وہ اناؤنسمنٹ یاد آ گئی ہے کہ جو ریڈیو پاکستان سے ہوئی تھی کہ آج پاکستان کا قیام ہو گیا اور 14 اگست ہے اور پوری قوم کو مبارکباد پیش کی جاتی ہے، تو میں بھی آج مبارکباد پیش کر رہا ہوں پوری قوم کو 14 اگست کی، پاکستان بننے کی۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایک ایسی شخصیت جن کے بے شمار پہلو ہیں، لیکن ان کے کچھ پہلو جو میں آپ کو بتاؤں گا، وہ جرنلسٹ بھی ہیں، وہ سیاسی و سماجی کارکن بھی ہیں، اور خاص طور پر ان کی جو خوبی ہے وہ ایک محب وطن پاکستانی ہے۔ تو آج جس شخصیت کا میں نے آپ کو تعارف کرایا ہے، ان کا نام ہے ظفر اقبال ظفر۔ تو آئین سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب ظفر صاحب۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ خیریت؟ پاکستان آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ آج پاکستان جو ہے اس کی سالگرہ ہے، اور سب سے پہلا سوال ظفر صاحب میں آپ سے یہ کروں گا کہ قیام پاکستان کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بہت خوبصورت آپ نے سوال کیا ہے، بلکہ پاکستان کا جو وجود ہے نا، آپ نے اس کی بنیاد کی اہمیت کو اجاگر کر دی ہے۔ ظفر بھائی، آپ اگر موجودہ حالات میں کشمیر کو دیکھ لیں تو وہاں پہ جو مسلمانوں کے اوپر مظالم ہو رہے ہیں نا، یہی وہ نمونہ تھا جو قائد اعظم محمد علی جناح کو 1947 سے پہلے مسلمانوں کے ساتھ ایک تعصب شدہ قوم کے طرز عمل میں نظر آتا تھا کہ یہ مسلمانوں کو اپنے مذہبی آزادی نہیں دیتے۔ کچھ ایک ایسے حلقے موجود تھے ہندوؤں کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ گزارا کرنا اپنی توہین سمجھتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کا ہی ہے اور کسی قوم کا اس میں کوئی حق نہیں ہے، حتیٰ کہ اس زمین کو بھی آباد کرنے کے لیے مسلمانوں نے ایک بہت لمبی چوڑی قربانیاں بھی دی ہیں۔ اس زمین کی بنیاد میں بھی مسلمانوں کی قربانیاں موجود ہیں۔ مسلمان مغلیہ دور کی حکومت آئی، بالکل مغلیہ دور کے بعد جب انگریز آیا تو انگریز نے جو ظلم مسلمانوں پہ ڈھائے، اس کے پیچھے ظاہراً ہندوازم بھی تھا، کیونکہ ہندو اور انگریز کے جو ان کی مذہبی وہ ملتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو مسلمان ان سے بالکل الگ تھے۔ مسلمانوں کے لیے اتنی تنگ کر دیا گیا تھا، نوکریاں نہیں ملتی تھیں، ان کو مقصد ہے کہ نیچ قوم سمجھا جاتا تھا، کیونکہ انگریز ظاہر مسلمانوں سے انگریزوں نے حکومت حاصل کی۔ بالکل ایسا ہی ہے، تو اب دوبارہ وہ ان کے اوپر تو بھروسہ کرنے والے ہاں، ہندو پہلے مقصد ہے کے خلاف تھا، تو یہ دو جو مخالف تھے یہ اکٹھے ہو گئے اور مسلمانوں کے لیے عذاب بن گئے۔ تو پاکستان کا قیام جو ہے وہ ایک کلمے کی بنیاد پہ ہوا، جیسا کہ ہم نے اکثر سنا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس بنیاد پہ پاکستان کی بنیاد رکھی گئی۔ لیکن یہ بنیاد کیا صرف قیام پاکستان تک تھی؟ آگے کیوں نہیں اس کو چلایا گیا؟ بالکل بالکل، بڑی آپ نے مقصد پہ جو فوکس کیا ہے نا یہ، اور جہاں سے آپ نے بات شروع کی تھی کہ جب انگریز کا راج تھا نا، اس وقت بھی پیارے بھائی کچھ ہندو کے، کچھ سکھوں کے، کچھ مسلمانوں کے بھی ایسے لوگ جنہیں ہم غدار کہتے ہیں، اپنی قوم کے ساتھ غداری کرتے ہیں، ایسے لوگ تھے جو زمین کے حصول کے لیے ان کے غلام بن چکے تھے، اور ویسے بھی وہ باقیوں کو غلامی میں جکڑنا بھی چاہتے تھے۔ وہ پوری جو ہے نا ہندوستان کی زمین کو اپنے قبضے میں لینا چاہتے تھے۔ اس میں جو ہندو لوگ تھے انہوں نے ان کے ساتھ جو اپنا اشتراک بنایا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہندوستان کو ہندوؤں کے حوالے کر دیا جائے اور انگریز کے ساتھ ہمارا یہ ایک اشتراک جو ہے نا وہ ہم کر سکیں اور مسلمانوں کو یہاں سے نکالیں۔ آپ نے جو سوال کیا کلمے کی بنیاد پر پاکستان بنایا گیا اور وہ نظام کس طرح رائج ہوگا،
کلمے کی بنیاد پر تو یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ اگر آپ اگر درمیان میں 2 حصے کر دیتے تو پہلا جو حصہ لا الہ اس نے ہمیں پاکستان دلا دیا تھا، اور اگلا جو حصہ تھا محمد رسول اللہ وہ آج تک باقی ہے۔ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اس ملک کے قانون میں لے کے آنا تھا، یہ ایک نظام مصطفی بننا تھا، مگر بدقسمتی سے پاکستان بننے کے بعد بھی اس میں انگریزوں کی مداخلت رہی، بیرونی لوگوں کی مداخلت رہی۔ آج ملاوٹ کرنے والا ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے، مگر آج ہر شہر میں ہر مسلمان ملاوٹ کر رہا ہے مگر اسے قانون اپنی گرفت میں نہیں لا رہا۔ تو یہ جو قانونی کمزوریاں ہیں نا، یہ جن کی عطا کردہ قانون ہے نا، وہ پاکستان کو برباد کرنے کے لیے ایسا قانون انہوں نے دیا ہوا ہے۔ اگر پاکستان کو سدھارنا ہے تو نظام مصطفیٰ کے قانون کو لاگو کرنا بہت ضروری ہوگا۔ بات یہ کہ قوم سے بات نکلی ہے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک قومی فرد اور ایک سیاسی نمائندے میں کیا فرق ہے؟ آپ نے جو سوال کیا ہے نا، اس سوال کے اندر ہی آپ کا جواب شامل ہے۔ ظفر بھائی، جب پاکستان کو بنانا تھا نا، اس وقت جتنی بھی ایک پاکستان کو وجود میں لے کے آنے والی جو سیاست تھی نا، ان کا فوکس ایک تھا اور وہ تھا پاکستان۔ وہ سیاست جو تھی نا وہ پاکستانیت کے لیے تھی، اور آج وہ ایک اس کو آپ قوم بھی کہہ سکتے ہیں، وہ ایک قوم کی سیاست تھی جو ساری قوم کی ترجمانی کرتی تھی، اور اس ترجمانی میں انہیں یہ کامیابیاں حاصل ہوئی کہ اللہ نے ان کو ایک پاکستان کی پاک سرزمین دی جہاں پہ وہ مکمل اسلامی نظام کو رائج کرنے کے حوالے سے آزاد تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے سیاسی نمائندے کو جو کہا ہے کہ اس میں کیا فرق ہوتا ہے، تو قوم کا فرد ہوتا ہے وہ صرف پاکستان کی بات کرتا ہے، پاکستانیت کی بات کرتا ہے، اور جو سیاسی نمائندہ ہوتا ہے وہ اس کی آنکھوں پہ صرف اپنے لیڈر کا چشمہ لگا ہوتا ہے، وہ صرف اور صرف اپنے لیڈر کو ہی صحیح اور سچا سمجھتا ہے، وہ باقی کسی اور بندے کو محب وطن سمجھتا ہی نہیں ہے، کسی پہ بھروسہ بھی نہیں کرتا کہ وہ بھی کوئی پاکستان کی خدمت کر سکتا ہے۔ یوں سیاست جو آج کی سیاست ہے نا، اس نے ایک فرق کو ختم کر دیا، اس نے ہمیں قوم سے تقسیم کر کے سیاسی حلقوں میں بانٹ دیا ہے۔ یہ پاکستان کے لیے ترقی میں بھی ایک نقصان دہ پہلو ہے، جسے بہت لوگ ہمارے جانتے بھی ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم جب آپس میں اتحاد ہو کر ہمارے قومی مفادات ایک نہیں ہوں گے اور اتحاد نہیں ہوگا، اس وقت ہم پاکستان کو کیسے وہ نتائج دیں گے جو کہ قیام پاکستان میں اور آئین پاکستان میں موجود ہے۔ ظفر صاحب، اس وقت کا جو سیاسی لیڈر تھا جی وہ بھی بہت امیر تھا۔ آپ دیکھ لیں لیاقت علی خان اور بہت سے ایسے لیڈران ہیں جنہوں نے اپنی پوری ریاستیں دے دی پاکستان کے لیے، ٹھیک ہے نا، اور وقار الملک جس نے اپنی پوری دولت دی تھی اس کے لیے تحریک پاکستان کے لیے۔ اسی طرح قائد اعظم، ٹھیک ہے نا، محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، اور بہت سے لیڈران تھے، اور ان کا جو پاکستان بننے کے بعد جو حال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ لیاقت علی خان کی بات آپ کے سامنے ہے۔ ظفر بھائی، آپ نے تاریخ کا جو عکس دکھا دی ہے نا، میں سمجھ رہا ہوں آپ کے ذہن میں جو ایک خوبصورت منظر ہے، اور آج کی جو تلخیاں ہیں انہی کے پس منظر آپ نے جو ہے یہ سوال کیا۔ نواب لیاقت علی خان صاحب جو بھارت میں جرالی ضلع کے ایک ایسے نواب تھے کہ 365 سے زائد گاؤں ان کی جاگیر میں تھے۔ ظفر بھائی، یہ وہ لیاقت علی خان تھے جنہوں نے انگلینڈ میں جب یہ پڑھنے گئے تو خان شامہ ان کا اپنا تھا، ڈرائیور ان کا اپنا تھا، خادم ان کا اپنا تھا، کوئی کھائے یا نہ کھائے 50 سے 100 افراد کا کھانا ڈیلی پکاتے تھے لوگوں کے لیے۔ یہ ان کے شاہانہ انداز تھے، زندگی میں ایک لباس جو پہن لیتے تھے دوبارہ کبھی نہیں پہنتے تھے۔ جب پاکستان کا قیام ہوا، ان لوگوں نے اپنا دلی کی جو کوٹی ہے وہ پاکستان کے سفارت خانے کو عطیہ کر دی، ماشاءاللہ، جو ابھی تک موجود ہے، اور ابھی سفارت خانہ اس میں موجود ہے۔ اس کے بعد ظفر بھائی، یہ جب پہلے وزیر اعظم بننے کا ان کو اعزاز حاصل ہے، اور جب یہ وزیر اعظم بنے تھے تو وزیر اعظم کے کوٹے سے چینی ختم ہو گئی اور نواب خاندان پھیکی چائے پیتا رہا۔ واہ 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 واہ۔ جب 16 اکتوبر کو راولپنڈی کے اندر ان کی شہادت ہوئی ہے، اس وقت دیکھنے والوں کی آنکھیں دنگ رہ گئی تھیں کہ ان کی اجرک کے نیچے جو بنیان تھی وہ پھٹی ہوئی تھی، اور ان کے جو موزے، جو ان کے جوتے تھے وہ بھی پھٹے ہوئے اور سوراخ دار تھے۔
یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنا سب کچھ لٹایا کہ میرے پاکستان کے جو شہری ہیں وہ سکون کی زندگی بسر کر سکیں، وہ حقوق کی زندگی بسر کریں. ان کی زندگی میں خوشحالی لانے کے لیے انہوں نے نوابی سے نیچے آ کر غربت کو اپنایا اور پھر وہ سارا کچھ پاکستان پہ لٹایا، اور پھر اپنے طرز عمل سے یہ بھی بتایا کہ ایک لیڈر جس کے اوپر قوم کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ اپنے حقوق بھی قوم پہ قربان کر دیتا ہے، نہ کہ وہ اپنے شاہانہ انداز کو جاری رکھنے کے لیے غریب قوم کے ٹیکس کو اپنی ذاتی زندگی پر خرچ کرے. اب دیکھیں نا ناظرین کہ یہ وہ لیڈر تھے جنہوں نے پاکستان بنایا، انہیں احساس تھا، انہیں درد تھا اس بات کا، وہ سمجھتے تھے کہ کن مشکل حالات میں انہوں نے پاکستان کا وجود قائم کیا. آج کا سیاستدان جو ہے ظفر صاحب، آج کا بھی امیر سیاستدان ہے، یا امیر تھا یا امیر ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس اور اس سیاستدان میں آپ کیا فرق سمجھتے ہیں؟ بھائی جان دیکھیں، لیاقت علی خان صاحب کی آپ نے مثال دی، انہوں نے ایک ایسی جاگیر جہاں پہ نسلیں عیاشی گزار سکتی تھی، اپنی شاہانہ زندگی گزار، انہیں کوئی ضرورت نہیں تھی پاکستان کی، نہیں تھی، وہ تو لینڈ لارڈ تھے، ان کی جاگیریں تھیں، وہ خود ایک زمین کے مالک تھے، ایک سلطنت کے مالک تھے نا، مگر انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک اپنی ریاست کی قربانی دی. تاریخ بھی آج انہیں سیلوٹ پیش کرتی ہے صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ لٹا کر غربت کی زندگی گزاری. اور میں نام نہیں لینا چاہوں گا معذرت کے ساتھ، کیونکہ ہماری عوام بھی جانتی ہے، اور آج کے لیڈروں نے غربت سے نکل کر امیر اور امیر ترین ہونے تک اپنے سفر کو جاری رکھا. یہ فرق ہے. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو آپ حضرت عمر فاروق کو بھی بطور مثال اپنے لے سکتے ہیں. اسلامی خلافت کے جو امیر المومنین گزرے ہیں ان کو بھی لے سکتے ہیں. کیا نہیں وہ کر سکتے تھے. مگر ظفر بھائی، جو نام غربت میں اور قربانی میں پیدا ہوتا ہے وہ دولت میں اور شہرت میں پیدا نہیں ہوتا. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو راہ راست پہ لائے اور یہ پاکستان کے لیے سوچے. اور خاص طور پہ میں اپنی عوام کو یہ کہوں گا کہ خدا را، جس طرح ظفر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ قوم کا فرد بنے، بے شک سیاسی نمائندہ مت بنے. سیاسی نمائندہ صرف اپنے لیڈر کو فالو کرتا ہے. پاکستانی ہونے پر فخر کریں، پاکستانی ہونے پر فخر کریں اور اپنے ایک قوم کا نمائندہ بنیں، قومیت کو سامنے لائیں. اگر آپ قومیت کو سامنے لائیں گے، ایک قوم بنیں گے، تو انشاءاللہ ہمارا پاکستان جو ہے بہت ترقی کرے گا. ظفر صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے اور بڑی اچھی باتیں کی. آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہماری قوم کو جو سن رہے ہیں آپ کو؟ جی ظفر بھائی، میں بہت مشکور ہوں آپ کا اور آپ کے چینل ای بکس کا، جنہوں نے بات کرنے کا مجھے یہاں پہ موقع دیا. اور آج یوم آزادی جو ہے اس کو ہمیں اکٹھا جو ہے وہ منانے کا موقع ملا، اور ایک یاد، جس طرح 14 اگست ایک تاریخی دن تھا، آج میرا بھی آپ کے ساتھ گفتگو کا، میری زندگی کی ایک تاریخ کا وہ دن ہے. ظفر بھائی، میں صرف اپنی قوم سے، اپنے لوگوں سے یہی گزارش کرنا چاہوں گا. 14 اگست کا پیغام جو ہے اس کے حوالے سے میں آپ سے صرف اور صرف یہی اس قوم سے کہنا چاہوں گا کہ خدا کے لیے اپنے کسی بھی پارٹی کے ساتھ وابستگی کے ہونے پر فخر محسوس نہ کیجیے. آپ اپنے مسلمان ہونے پر فخر محسوس کریں، آپ اپنے پاکستانی ہونے پر فخر محسوس کریں. اگر آپ پاکستانیت کے جذبے کو اپنے دل میں رکھ کر کسی سیاستدان کا احتساب کریں گے تو یہ ملک اپنی ترقی کی منازل کو طے کرے گا. اور اگر مسلمان بن کر آپ لوگوں کا احتساب کریں گے یا خود اپنے ضمیر کو اس بات کا پابند کریں گے کہ آپ نے کوئی بھی خلاف شرع کام نہیں کرنا، آپ نے کوئی بھی کام سنت سے ہٹ کر نہیں کرنا، تو پھر آپ اپنے معاشرے کو ایک خوبصورت انسان دے رہے ہیں. اپنی زندگی کو اس قدر خوبصورت کیجئے کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. دوسروں کے لیے جینا شروع کیجئے. اس ملک کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کیجئے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اپنے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے سیاست کی یا حکومت کی بیساکھیوں کی ضرورت ہو. ایسے کمزور نہ بنیے، بلکہ ایسے بہادر بنیے جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی پارلیمنٹ میں جانے کے لیے اپنی عوام کی خدمت کرتے رہیں. بہت شکریہ جناب، تھینک یو ویری مچ. بہت اچھا لگا آپ سے مل کر. ناظرین، تو اقبال ظفر صاحب کی آپ نے گفتگو سنی اور ہمیں اب اجازت دیجیے.